اپنے بچوں پر ایک احسان کریں، اور وہ احسان یہ کہ اسکول میں ان کو اسلامیات پڑھانی بند کر دیں۔ کیا مطلب یہ کہ یہ جو ہم نے اسلامیات کو ایز اے سبجیکٹ رکھا ہوا ہے نا اسکول میں، یہ فوراً ختم کر دیں۔ اسلام کوئی سبجیکٹ تو نہیں ہے نا، اس کا لیول اردو، انگلش، سوشل سٹڈی، سائنس، کمپیوٹر کے برابر تو نہیں ہے کہ ہم اس کا بھی ایک پیریڈ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ قرآن ہے، اور یہ اردو کا ناول آگ کا دریا ہے، یعنی یہ اردو کا سبجیکٹ ہو گیا اور یہ قرآن ہو گیا، یہ اسلام ہو گیا۔ آپ کو برا لگے گا نا اگر میں اس کو ایسے رکھوں گا؟ تو نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے بھی رکھوں گا تو برا لگے گا۔ ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق؟ یا تو میں ایسے رکھوں گا، یا پھر ایک عام ناول سے اس کو بہت اوپر رکھوں گا، وضو کر کے اس کو پکڑوں گا۔ لیکن دیکھیے نا، ہم نے اسکول میں تو یہی کیا ہوا ہے۔ ہم اسلامیات کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، پھر انگلش کا، پھر میتھ کا۔ تو اسلام کا تعلق دماغ سے تو ہے ہی نہیں، اسلام کا تعلق تو روح سے ہے۔ تو جس چیز کا تعلق روح سے ہوتا ہے اس کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھایا کرتے، لہٰذا اسکول میں اسلامیات کا چیپٹر ختم کر دیں۔ تو پھر کیسے کریں؟ دو چیزیں کریں۔ پہلی تو یہ کہ اسلامیات کا ٹیسٹ لینا ختم کر دیں اسکول میں، جیسے دوسرے سبجیکٹ کا ٹیسٹ لیتے ہیں، تاکہ یہ سبجیکٹ نہ رہے۔ جن چیزوں کا تعلق دل اور روح سے ہوتا ہے نا، ان کے رٹے نہیں لگا کرتے، ان کے ٹیسٹ نہیں ہوا کرتے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اسلام کے ٹاپک کو یوں بچوں کو سنائیں کہ وہ ان کے دل میں اتر جائے۔ لیجئے اس کے بھی ایک مثال لیجئے۔ یہ ہے ایسٹ کی کتاب اسلام کا سفر۔ یہ میں آج آپ اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بائی دی وے یہ کتاب جو ہے یہ سورہ العصر کی تشریح ہے، کہانی کی صورت میں ہے یہ پوری کی پوری کتاب۔ اور یہ علامہ اقبال کی مشہور نظم مسجد قرطبہ کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ حذیفہ جدہ کے ہوائی اڈے پر کھڑا تھا، وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کسی گہری سوچ میں تھا۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب اس کی بہن حریم اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ حذیفہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ حریم نے پوچھا۔ میں وقت کے متعلق سوچ رہا ہوں، حذیفہ نے جواب دیا۔ حیرت ہے، میں بھی وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی، حریم نے ہوائی اڈے پر لگی ہوئی بڑی سی کھڑکی کی طرف، گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وقت کتنی جلدی گزر جاتا ہے، لیکن جب وقت بورنگ ہوتا ہے تو وہ رینگنے لگتا ہے، حذیفہ نے کہا۔ حریم نے جلدی سے کہا، بالکل ٹھیک، دیکھو نا، جب ہم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں تھے تو وقت کتنی تیزی سے گزر رہا تھا۔ وہ دادا ابو کہتے تھے نا کہ وقت کو پر لگ گئے۔ پوری کتاب جو ہے بچے سنیں گے اور یہ ان کے دماغ سے ہوتی ہوئی دل میں اتر جائے گی، اور اس کے لیے کسی امتحان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہٰذا اسلام کو ایز اے سبجیکٹ پڑھانا بند کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام اور اس کا پیغام بچوں کے دلوں تک اتر جائے۔